مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر عطا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اور یہ سبحان اللہ، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، بشر ہو یا ملک جو ہے تیرے در کا سوالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، سبحان اللہ، وہی دل وہی والی وہی آقا وہی وارث وہی مولا، وہی والی وہی آقا وہی وارث وہی مولا، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے، میں ان کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ سبھی حضرات بھی درود شریف اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر پیش کریں. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ماسٹر صاحب ماسٹر محمد الیاس صاحب زید مجدہم ماشاء اللہ بہت ہی شریف انسان ہے، بہت کم گو انسان ہے. میرے خیال میں قلت کلام ہے تو قلت طعام کی ہوگا ضرور، ہے نا؟ تو ماسٹر صاحب ماشاء اللہ بہت نیک انسان ہے اور یہ سب سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں ماشاء اللہ. یہ بڑی خوبی کی بات ہے. ان کے پوتوں کی عقیقے اور ان پوتوں میں سے ایک پوتے کی غالباً سنت کی بھی تقریب ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کے پوتے بھی انشاءاللہ الرحمن جب سنت کی رسم ادا ہوگی تو اس سنت کی برکت سے انشاءاللہ ان کی حیات بھی روشن ہو جائے گی، ان کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی. اللہ پاک انہیں ان بچوں کی عمروں میں برکت دے، صحت و عافیت کے ساتھ شاد و آباد رکھے اور ان کے جو گھر کے لوگ ہیں مولا کریم ان سب کو بھی اس کی برکت سے مالا مال فرمائے. میں جب بیٹھتا ہوں اب، پہلے بہت بیان کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، لیکن اب جب میں بیٹھتا ہوں تو حضور سراج ملت علیہ رحمہ کا ایک قول یاد آتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ میں پہلے بیان کرتا تھا، اب تقریر سنتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے میں تقریر کرتا تھا، بیان کرتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور سراج ملت سندری جیسے کم پڑھے لکھے گاؤں میں، ٹاٹی گری جیسے کم فہم کم پڑھے لکھے گاؤں میں جو تقریریں مجد حضرت نے کی ہیں اس کے کچھ حصے ہمارے دماغ میں موجود ہیں. تو مجد حضرت تصوف کی اعلیٰ ترین بحثیں اس سندری اور ٹاٹی بیری کے گاؤں میں پیش کرتے تھے اور اپنے ساتھ تصوف کی کتابیں بھی رکھے رہتے تھے. مولانا شاہ سراج الہدیٰ صاحب علیہ رحمہ اور مریدوں سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے. وہ بیٹھے رہتے مریدین اور وہ اپنا وہی کتاب تصوف امام غزالی کی کتابیں، تصوف کی کتابیں وہ پڑھتے رہتے تھے. تو ان کی یہ شان تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں پہلے بیان کرتا ہوں، بہت شاندار بیان ہوتا تھا، علمی تقریر ہوتی تھی، بہت عالمانہ تقریر ہوتی تھی اور بزرگانہ تقریر ان کی ہوتی تھی مولانا شاہ سراج الہدیٰ صاحب علیہ رحمہ کی. لیکن جب ذوق ہو گیا، بڑھاپا آ گیا تو فرماتے ہیں کہ اب میں تقریر سنتا ہوں علماء کی، میں بیان نہیں کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ تو میں تو اس منزل کا نہیں ہوں
لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ آدمی کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من کثر کلامہ کثر سخطہ، جس کا کلام بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لغزش کلام میں ہونا اور اب ان غلطی میں انہیں واقع ہونا یہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے کم سے کم بولیے اور کم سے کم بیان کیجیے تاکہ غلطی کم سے کم ہو، ہے نا۔ اس لیے اب ذرا میں بھی کچھ بیان نہیں کرتا ہوں اور کم بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور آپ سب حضرات کو جو کچھ بھی یہاں دینی اور علمی گفتگو سننے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ اسے آپ لوگوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو یاد رکھیں اور عمل کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سب لوگ کھڑے ہو جائیے کیونکہ 10 بجے پروگرام ختم ہونا ہے۔ جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف امیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ حضرت سے گزارش ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مختصر سی مجلس کا اہتمام عالی جناب
ماسٹر محمد الیاس صاحب نے اپنے پوتے اور اپنی پوتی کے عقیقے کے موقع پہ کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے توشہ شریف کی نیاز کا بھی اہتمام کیا ہے، جس میں خصوصی طور سے استاذ العلماء شیخ طریقت فیضان حضور حافظ ملت حضور نصیر ملت صاحب قبلہ متجلہ العالی تشریف فرما ہے، ساتھ ہی ساتھ شہزادہ حضور نصیر ملت حضرت علامہ مولانا حافظ مسعود رضا صاحب بھی جلوہ افروز ہیں۔ خطیب اہل سنت حضرت مولانا نذیر القادری صاحب کا بھی بیان انشاءاللہ ہوگا، اور شاعر اہل سنت حضرت قاری عثمان صاحب کی نعت شریف بھی انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ اطمینان سے تشریف رکھیے، ماحول بڑا پرسکون ہے۔ ماسٹر الیاس صاحب ایک ہفتے سے ہم کو کہہ رہے ہیں کہ 10 بجے ختم ہو جانا ہے، ابھی ہم پہنچے ان کے دولت قدے پہ تو دوبارہ انہوں نے یاد دلایا کہ 10 بجے ختم ہونا ہے۔ ہم نے کہا اللہ کا ذکر ہونے دیجیے، اللہ کے ذکر سے مت روکیے، یہ کہیے کہ جب تک مناسب ہو چلائیے، رہ گیا مہمانوں کا کھانا، اطمینان رکھیے کوئی بھی مہمان کھائے بغیر نہیں جائیں گے۔ ان کو ہم نے یہ بات کہی، اور آپ حضرات بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ اتنے علماء کا نام انہوں نے سنا دیا، پتہ نہیں کب تک مجلس چلے گی۔ دین کی باتیں سننے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اگر ان مجلسوں کو بھی ہم اور آپ کھانے کے نام پر محدود کر دیں تو دین کی روشنی سے ہم اور آپ دھیرے دھیرے محروم ہوتے جائیں گے۔ اس لیے نیت اللہ کے ذکر کو سننے کی رکھیے، کھانا انشاءاللہ فری میں مل جائے گا۔ تو جلد ہی انشاءاللہ یہ تقریب ختم ہوگی۔ نیت آدمی کو ہمیشہ بخیر رکھنی چاہیے۔ حضور مفتی اعظم ہند کسی مرید کے دولت قدے پہ تشریف لے گئے، پوچھا ادھر کھڑکی کیوں رکھی؟ تو مرید نے کہا حضور تاکہ ہوا وغیرہ آ جائے، روشنی مل جائے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ یہ کہو کہ اس لیے کھڑکی رکھی ہے تاکہ اذان کی آواز آ جائے، ہوا اور روشنی تو تم کو یوں ہی مل جائے گی۔ دونوں جملوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ نیت ہو کہ ہوا آئے گی تو یہ آپ کے لیے کوئی ثواب کی چیز نہیں، اور نیت یہ ہو کہ کھڑکی ادھر ہے تاکہ اذان کی آواز آ جائے تو وہ لکڑی بھی آپ کی عبادت میں شمار ہوگی، بڑھئی کا خرچہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، دیوار میں جو پلاسٹر میں پیسے لگے وہ بھی آپ کے عبادت کے حصے میں شمار کیے جائیں گے۔ تو ہم اور آپ کھانے کے لیے آئے ہوں تو ایک بھی نیکی آپ کو نہیں ملے گی، اور اس لیے آئے تاکہ حضور نصیر ملت کی نصیحت سنیں، ان کا دیدار کریں، ان کی دعائیں لیں، تو جب تک آپ بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔
نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی نے اپنے مریدوں کو نصیحت فرمائی کہ سونے لگو تو نیت کر کے سو کہ تہجد کی نماز کے لیے ہم اٹھیں گے، پڑھیں گے، بھلے سے ایک دن نہ اٹھ سکو مگر نیت کی وجہ سے تم کو تہجد کا ثواب ملتا رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک حاجی صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ عبداللہ پردھان صاحب پر تا دیر باقی رکھے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نعت شریف کے 2-3 شعر پڑھ کے رخصت ہوتا ہوں۔ شہزادہ حضور نصیر ملت کا انشاءاللہ عمدہ خطاب، شاندار اور ایمان افروز خطاب آپ حضرات سماعت کریں گے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور اس نعت شریف کا سب سے خوبصورت شعر، آج جو عیب ہمارا نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب ہمارا نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، بندے جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، بندے جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، بندے جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا
جلوہ زیبائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بڑے امام گزرے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اور آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا اور 150 ہجری میں ہی امام شافعی کی پیدائش ہوئی اور 204 ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا۔ امام مالک کی قبر انور مدینہ شریف میں ہے، جنت البقیع میں۔ امام شافعی کی قبر مصر میں قاہرہ میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بغداد شریف میں آرام فرما ہے اور امام احمد ابن حنبل کی بھی قبر انور بغداد شریف میں ہی ہے۔ تو 4 ائمہ مجتہدین میں سے 2 ائمہ مجتہدین بغداد شریف میں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل۔ یہ چاروں بزرگ علمی اعتبار سے بھی ہمارے اور آپ کے مقتدا ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی یہ ہمارے پیشوا ہیں۔ بلفظ دیگر علم شریعت کے بھی یہ مرکز ہیں اور علم طریقت کے بھی یہ محور ہیں۔ عام طور سے جو علم شریعت کے ماہر ہوتے ہیں وہ علم طریقت سے محروم رہتے ہیں اور جو علم طریقت کے ماہر ہوتے ہیں وہ علم شریعت سے کما حق و باخبر نہیں رہتے۔ مگر ان 4 اماموں کی بلکہ قرون ماضیہ کے اکثر بزرگوں کی یہ شان تھی کہ اگر وہ شریعت کا سرچشمہ تھے تو دوسری طرف وہ علوم روحانی اور علوم باطنی کا بھی سرچشمہ تھے۔ یہ تقسیم اس عہد کی اس عہد کے نقصانات میں سے ہے، ورنہ ماضی کے بزرگوں میں یہ تقسیم نہیں تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام کہ 12 لاکھ علمی مسائل انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کیے۔ 12 لاکھ مسائل، یہ انہی کی برکت ہے کہ آج کوئی بھی نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آپ جاتے ہیں اپنے علماء کے پاس تو وہ کتابیں کھولتے ہیں اور آپ کے مسئلے سے اس کتاب میں ذکر کردہ مسئلے کو ٹیلی کرتے ہیں، اور اگر سیم دونوں معاملہ مل جائے تو آپ کو حکم لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ایسا
ایسی صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ انہی بزرگوں کی برکت ہے۔ 12 لاکھ مسائل لکھے، مگر دوسری طرف ان کی روحانی زندگی کتنی شاندار تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی رات کو 3 حصوں میں بانٹ رکھا تھا۔ رات کے ایک حصے میں پڑھتے پڑھاتے تھے، رات کے دوسرے حصے میں آرام کرتے تھے، رات کے تیسرے حصے میں قیام اللیل فرماتے تھے، تہجد کی نمازیں پڑھتے تھے۔ 9 گھنٹے کی رات ہو تو 3 گھنٹہ پڑھنا بہانا، 3 گھنٹہ آرام اور 3 گھنٹہ رات کی عبادت۔ ایک بار کوئی عورت اپنے بچے کے ساتھ ان کے گھر کے بغل سے گزر رہی ہے، تو اس عورت نے اپنے بچے سے کہا، بیٹے یہ ہمارے اس امام کا گھر ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ جب یہ آواز امام اعظم کے کانوں تک پہنچی تو اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہ میں تو رات کے 3 حصوں میں سے ایک ہی حصے میں نمازیں پڑھتا ہوں، اور یہ عورت کہہ رہی ہے کہ یہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہارے اندر یہ خوبی نہیں تھی، رات بھر عبادت کرنے کا معاملہ نہیں تھا، مگر دنیا والے تو تمہیں ایسا کہتے تھے، تو کہیں قیامت کے دن میرا مواخذہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد سے امام اعظم نے رات بھر نفل نمازیں پڑھنی شروع فرما دی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، وہ علم شریعت کی روشنی کہ 12 لاکھ مسائل قرآن و حدیث سے بیان فرمائے، اور یہ علم طریقت کی شان کہ رات بھر نفل نمازیں ادا فرماتے رہتے تھے۔ اس لیے 1400 سال بیت گئے، مگر آج بھی ان بزرگوں کی عقیدت کا چراغ ہمارے گھروں میں روشن ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں جو اخلاص سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شان بلند فرماتا جاتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر محبت سے کرتا ہے، اللہ پاک اس کا ذکر اپنے بندوں کی زبان پہ جاری فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، امام اعظم کے متعدد شاگرد تھے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد۔ رات میں مجلس بیٹھ جاتے، کسی نے اگر ایسا کہا تو کیا ہوگا؟ تو اب امام اعظم اپنا امام ابو یوسف کہتے میرے لحاظ سے یہ حکم ہوگا، اس کی یہ دلیل ہے۔ دوسرے امام فرماتے میرے لحاظ سے یہ حکم ہونا چاہیے، یہ دلیل ہے۔ تیسرے بزرگ کرتے کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ ہونا چاہیے۔ اب اگر سارے فقہا کسی ایک قول پہ متفق ہو گئے تو اس کو نقل کر لیا جاتا تھا، اور اگر اختلاف ہوا تو یہ لکھا جاتا تھا کہ اس مسئلے میں امام محمد نے یہ کہا، ان کی دلیل یہ ہے، امام ابو یوسف نے یہ کہا، ان کی دلیل یہ ہے، امام اعظم نے یہ کہا، ان کی دلیل یہ ہے۔ کتنا بڑا کام تھا قرآن کی آیتوں کو پڑھنا، حدیثوں کو پڑھنا، حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے اس کی سند کی چھان بین کرنا، پھر اس سے احکام اسلامیہ اخذ کرنا، یہ کتنا مبارک کام تھا۔ مگر اسی میں مگن نہیں تھے کہ ہم تو دین کا کام کر ہی رہے ہیں تو ہم کو عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ عبادت کی شان یہ تھی کہ 40 سال تک عشاء کی نماز کے لیے جو وضو فرمایا
اسی وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا فرمائی. 40 سال تک، 40 دن نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. دن علوم اسلامیہ کی ترویج و اشاعت میں گزرتا تھا اور رات اپنے مالک کی بارگاہ میں سر جھکا کر گزارا کرتے تھے. اس لیے اللہ پاک نے ان کی شان اتنی بلند فرما دی کہ امام شافعی فرماتے تھے نحن عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، فقہ کے معاملے میں ہم سب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. ان کے بغیر ہم میں سے کسی کا کام نہیں چل سکتا. سبحان اللہ. خیر، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم کا وصال ہوا 150 ہجری میں، اور 150 میں ہی امام شافعی پیدا ہوئے، اور 204 ہجری میں امام شافعی کا انتقال ہوا. یعنی 54 سال کی عمر میں امام شافعی کا انتقال ہوا. مگر بڑے ذہین تھے. امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ تر معاملات میں جو اختلافات آئے فقہی اعتبار سے وہ امام شافعی کے آئے. وہ فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع سے شکایت کی کہ میری یادداشت کمزور ہے. حضور کوئی طریقہ بتائیں، کوئی دعا بتائیں کہ میری یادداشت مضبوط ہو جائے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میری یادداشت کمزور ہے، تو میرے استاد نے کہا کہ گناہ چھوڑ دو. فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے گناہ چھوڑنے کی ہدایت دی. سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے کے شعر میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، کیونکہ اللہ کا علم یہ اللہ کے انوار و تجلیات میں سے ہے. کیونکہ علم دین یہ انوار الہی میں سے ہے، اور اللہ کا نور یہ کسی گنہگار انسان کو نہیں دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو گناہگار کا مطلب امام شافعی شراب پیتے تھے، امام شافعی جوا کھیلتے تھے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. اس طرح کا تصور بھی مت کیجئے گا. استاد اپنے شاگرد سے بہت ساری باتیں کہتے ہیں. بزرگوں کے لیے فرمایا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مقربین کی نظر میں وہ نیکیاں بھی گناہ کی طرح ہوتی ہیں. نیکی اور گناہ مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی کی شان بلند ہوتی ہے، جو ہر لمحے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، تو ان کو دنیا کا چھوٹا سا بھی کام اگر دینی اعتبار سے درست ہو مگر ان کو لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا. حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کی نظر میں خلاف اولا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے امام وکیع سے شکایت کی کہ میری یادداشت کمزور ہے، تو انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم دین یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جو شراب پیتے ہیں وہ نور الہی کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو جوا کھیلتے ہیں جس کی حرمت پر نص قطعی موجود ہے وہ نور الہی کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں؟
جن کے شب و روز الٹی سیدھی گفتگو میں گزرتے ہیں، وہ انوار و تجلیات الہی کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی، علماء کی تقریریں ہوتی ہیں مگر کسی کے کان پر جو نہیں ریگتی۔ علماء ہزار سمجھائیں نماز پڑھو، اتنے لوگ آئے ہیں، کھانا کھائیں گے، گھر چلے جائیں گے، مگر کسی کی طبیعت میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ حضور نصیر ملت نے نماز پڑھنے کو کہا تھا۔ کسی کی طبیعت میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ حضور نصیر ملت نے جھوٹ نہ بولنے کو کہا تھا۔ یہ دوری اور یہ محرومی کیوں ہے؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ۔ علم دین اور علم دین کی برکتیں یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور یہ کسی گنہگار کو نہیں ملتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں نے بلکہ لوگوں نے کہا، امام ابن جوزی نے یہ کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ نہ سوچو کہ میں نے نماز چھوڑ دی، یہ غور کرو کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آج اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، کسی بھی مجلس میں جائیے تو یہ سوچ کر نہ جائیے کہ کھانا اچھا ملے، یہ سوچ کے نہ جائیے کہ ہم ماسٹر الیاس کے یہاں نہیں جائیں گے تو میرے یہاں نہیں آئیں گے، یہ سوچ کے نہ جائیے کہ میرے بچوں کو پڑھاتے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو ٹھیک نہیں ہوگا، یہ سوچ کے جائیے کہ آج اللہ کے دین کی باتیں وہاں سنائی جائیں گی، اگر ایک بات بھی میں نے اپنے دل و دماغ میں اتار لی تو میرا یہ سفر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ خود کو بدلنے کے ارادے سے کہیں آنا جانا کیجئے، باقی چیزیں ضمنی ہیں، اصل نیت وہ اللہ کے ذکر کو سننے کی رکھیے۔ اگر اللہ کے ذکر کے ارادے سے چلیے گا تو آپ کا ہر قدم الآخرت کی نیکیوں میں شمار ہوگا، دنیا کی برکتیں تو انشاءاللہ مل ہی جائیں گی۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سب لوگ حضرت کا استقبال کیجیے، کھڑے ہو جائیے، نعرہ تکبیر۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے، چند منٹوں میں انشاءاللہ حضرت کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے امام شافعی کا ذکر شروع کیا تھا، ان کا ایک قول آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے۔
مگر اس قول تک گفتگو کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا خاصا وقت گزر گیا، اس لیے میں وہ قول سنا کر آپ حضرات سے رخصت ہوتا ہوں۔ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ تعالی دین کی راہیں کشادہ فرما دے، دین کی برکتیں اسے عطا فرما دے، اللہ رب العزت اس کے قلب کو کشادگی عطا فرما دے، تو اسے 3 کام کرنا چاہیے۔ قلت طعام، کھانا کم کھانا چاہیے، کھانا کم کھانا چاہیے، شوگر کا مرض ہو تو ایسے بھی کم کھانا چاہیے۔ دوسرا کام، گفتگو کم کرنی چاہیے، قلت کلام، کیونکہ گفتگو کا 2/3 حصہ غیبت پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کی شکوہ شکایت پہ مشتمل ہوتا ہے۔ 2 آدمی بیٹھے ہوں تو فلانواں تو ایسا کیا، فلانواں تو ایسا کیا، فلانواں کا بیٹا ایسا کیا، فلانوے کے گھر میں ایسا ہوا، اس کے بغیر مجلس میں رونق ہی نہیں آتی ہے۔ 4 لوگ بیٹھے ہوں اور جب تک ایک دوسرے کی شکایت نہ ہو اس وقت تک مجلس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ رونق ہی نہیں ہے۔ مگر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ جتنی دیر تک لوگوں کی شکایتیں کرتے ہیں اتنی دیر تک آپ کی نیکیاں اس آدمی کے نامہ عمل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں خبر ملی کہ کوئی شخص ان کے خلاف کچھ باتیں کرتا ہے، تو حلوہ بنوایا، برتن میں رکھا، لے کے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ تو حضرت حسن بصری سید التابعین کہلاتے تھے، بڑی شان والے بزرگ تھے۔ اتنے بڑے بزرگ کسی کے گھر حلوہ یا کوئی مٹھائی لے کے پہنچ جائے تو گھر والا ذرا سا حیرت زدہ ہوگا۔ اس نے کہا، حضور آپ نے خبر کروا دی ہوتی، میں آپ کے گھر حاضر ہو گیا ہوتا، آپ حلوہ لے کر میرے گھر تشریف لائے، آپ نے یہ کیوں زحمت اٹھائی؟ تو حضرت حسن بصری کا جواب سنیے۔ امام شافعی فرماتے تھے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم صحابہ کو پاگل سمجھتے کہ یہ پاگل لوگ ہیں معاذ اللہ، اور اگر صحابہ تم کو دیکھ لیتے تو کہتے یہ بے دین لوگ ہیں، یہ جن کو اللہ رسول پر یقین ہی نہیں۔ اس لیے کبھی کبھی بزرگوں کی باتیں سنیے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، مجھے خبر ملی کہ تم نے میرے خلاف کچھ شکایتیں کی ہیں، تو تم نے اپنی نماز کا ثواب، اپنے روزے کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا ثواب مجھے دے دیا، تو میں نے سوچا کہ میں تمہیں نماز روزے کا ثواب تو نہیں دے سکتا ہوں، تو کم سے کم حلوہ بنا کے تو تمہیں کھلا دوں، اس لیے میں حلوہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم نے جو مجھے اپنی نیکیاں دے دی ہیں ان نیکیوں کے بدلے میں کم سے کم حلوہ تو تمہیں پیش کر سکوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، بڑے سکون سے ہر شخص ایک عذاب میں ہے، ہر آدمی دوسرے کی شکایتوں میں مبتلا ہے، ہر آدمی دوسرے کی غیبت میں مبتلا ہے۔ یقین جانیے جیسے شراب پینا حرام ویسے ہی غیبت کرنا حرام، جیسے جوا کھیلنا حرام ویسے ہی حسد کرنا حرام، جیسے
کسی عورت کی آبرو کو نقصان پہنچانا حرام، اسی طرح کسی انسان کی عزت اور آبرو کو نقصان پہنچانا حرام۔ یہ نہ سمجھیے کہ شراب پینے والا صرف فاسق ہوتا ہے، جو غیبت کرتا ہے وہ بھی فاسق ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے شکایت نہ کرے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے تھے کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی زیادہ مستحق میری ماں ہے۔ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی زیادہ مستحق میری ماں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے اور اپنے گھر چلے جاتے، نماز پڑھتے اپنے گھر چلے جاتے، تو ساتھیوں نے جو ان کے شاگرد تھے یا محلے کے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ بیٹھ کے ذرا سا گفتگو کر لیتے ہیں، خیر خبر لے لیتے ہیں، اور آپ سیدھے مسجد گھر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیوں بیٹھوں؟ تم لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہو، اپنی نیکیاں برباد کرتے ہو، میں گھر چلا جاتا ہوں، میں صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، تو میں اپنا وقت غیبت میں نہیں گزارتا بلکہ میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جسے آخرت کی برکتوں کی تلاش ہو اسے 3 کام کرنا چاہیے۔ کھانا کم کرنا چاہیے۔ حضور نصیر ملت فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت فرماتے تھے میں سب کھاتا ہوں مگر تھوڑا کھاتا ہوں، سب کھاتا ہوں مگر مختصر کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو کھانا کم چاہیے، گفتگو کم کرنی چاہیے، اور تیسرا کام دنیا دار لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ جن کے پاس بیٹھیے تو دنیا ہی کی گفتگو ہو، جن کے پاس بیٹھیے تو آخرت کی کوئی گفتگو نہ ہو، ایسے دنیا دار اہل علم سے بھی دور رہیے، تب جا کر اللہ پاک آخرت کی نعمتوں اور برکتوں کا دروازہ آپ کے اوپر کشادہ فرمائے گا۔ میں ہم سب دعا کیجئے کہ اللہ پاک بچی کچی عمر خیر کی راہوں میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے صالح بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے، اور احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں ہوں مگر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اسی محبت کی برکت سے مجھے بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور تمام حاضرین مجلس کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔